صل على محمد وآل محمد. اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے اور مسلسل آپ مقصد خلقت انسان کے موضوع پر زہرا چیریٹیبل چینل کی جانب سے پروگرام مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج پھر تیسرے ایپیسوڈ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مقصد خلقت انسان کیا ہے. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کی خلقت نہیں کی مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب عبادت تو ظاہر سی بات ہے، عبادت اللہ کا سجدہ بھی عبادت ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت ہے، اور خدمت بھی کئی زاویوں میں ہوتی ہے. کھلانے پلانے کی بھی خدمت ہوتی ہے، لباس دینے کی بھی خدمت ہوتی ہے، اور کسی پڑی ہوئی اینٹ کو ہٹانے کی بھی خدمت ہوتی ہے، جہالت دور کرنے کی بھی خدمت ہوتی ہے. دو نمونے ہم آپ کے خدمت میں حاضر کرنا چاہیں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا جو زندگی کے پیدا ہونے کا مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت ہمارا مقصد خلقت ہے. تو یہ دو نمونے ناظرین آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہیں گے، اور آیت کے ذیل میں عرض کرنا چاہیں گے. جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 63 ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 63 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمارا مقصد حیات اس دنیا میں ٹھوکریں مارنا نہیں ہے، تکبر سے رہنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ نے خود اپنے بندوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اس عنوان پر نشاندہی فرمائی ہے کہ الرحمن کے تو صرف اور صرف بندے ہی وہی ہیں. کون بندے ہیں؟ جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر ہلکے ہلکے قدم چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل انسان ان سے محو کلام ہوتا ہے، الٹی سیدھی میں سامنے آتا ہے، تو اسے وہ تمارچے نہیں مارتے، اس کے رخسار نیلے نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان کے ساتھ کوئی بے عزتی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سلامتی میں رہو، تم سلامتی میں رہو. بندوں کو دکھ پہنچانے والے بندے اور ہوتے ہیں، اور بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کے میدان میں لے کے آنے والے رحمان کے بندے اور ہوتے ہیں. اب دو نمونے میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. ایک باپ کا نمونہ، ایک بیٹے کا نمونہ. باپ کون؟ مالک اشتر، رائٹ ہینڈ آف امیر کائنات، مولا کائنات کے سپہ سالار لشکر بھی ہیں، اور دوسرے مولا کے داہنے بازو بھی ہیں. کون؟ جناب مالک اشتر. اور ان کے بیٹے جناب ابراہیم. مالک اشتر روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ جس پیریڈ میں، جس دور میں جناب مالک اشتر مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر اینڈ چیف تھے، سید السردار تھے، تو اس زمانے کی بات یہ ہے جب انسان کرسی پر ہوتا ہے، جب انسان گدی پر ہوتا ہے، تو انسان کے دماغ کہیں اور ہوا کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اور ہوتے ہیں اور علی والے اور ہوتے ہیں. یہی بتانا ہے آپ کو، اور ہمیں خود اپنے کو
کہ ہمارا دنیا داروں جیسا خلقت زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قرآن نے مینشن فرمایا ہے، جو قرآن نے ذکر فرمایا، اس کے اعتبار سے ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جناب مالک اشتر کے سوانح عمری میں ملتا ہے کہ مالک اشتر بازار سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے دکان سے اٹھ کے تھوڑا کوڑا اور کرکٹ اٹھایا اور جناب مالک اشتر کے اوپر ڈال دیا، اور مالک اشتر نے یوں ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ سامنے جو دکان پہ بیٹھا ہوا دکان والا تھا، مالک تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا خبردار تم نے کیا کیا؟ جن کے اوپر کوڑا ڈالا ہے وہ کون تھے تمہیں پتا؟ مولا علی کے چاہنے والے مالک اشتر تھے، مولا علی کے لشکر کے سردار تھے۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے جناب مالک اشتر نے انسان کو زندگی کا مقصد بتایا۔ یہ علی والوں کی پہچان ہے کہ زندگی کا مقصد کیسے بتاتے ہیں، کس عنوان پر بتاتے ہیں۔ کریں اب ظاہر سے دکان والا تھا، پریشان ہو گیا، وہ ننگے پیر دوڑا اور پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، اور مولا علی کے جو چاہنے والے مالک اشتر ہیں ان کو راستے میں کہیں نہ پایا، اور جا کے اس نے دیکھا کہ جناب مالک اشتر مسجد میں گئے ہیں، اور وہاں انتظار میں تھا جناب مالک اشتر کی۔ نماز جب تمام ہوئی تو ان کے قدموں پہ گر پڑا، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، سردار مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی غلطی نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اب سنیے، کریں اس موقع پہ جناب مالک اشتر نے کیا کہا کہ تمہاری جو غلطی تھی میں نے تو اسی موقع پہ تمہاری غلطی کو معاف کر دیا تھا، اور یہاں تو 2 رکعت نماز میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری غلطی تو معاف ہو چکی ہے، اور اب اللہ مالک اشتر کی زبان سے تجھے مغفرت تیری اللہ فرمائے، اللہ تجھے بخش دے، تو میں تیرے لیے معافی مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کتنا بڑا آئینہ دکھایا ہے جناب مالک اشتر نے، یہ شیریں انداز پیش کر کے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہیے، نہ کہ ان پہ کوڑا کرکٹ ڈالنا چاہیے، نہ کہ ان کی غیبت اور برائی کرنا چاہیے۔ نہ، جناب مالک اشتر نے اپنے دستور العمل سے، اپنے کارناموں کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر اور کردار اور حسن عمل سے ایک شخص کو جو اندھیرے میں تھا، جو ابھی تک اپنا مقصد حیات نہ سمجھ سکا، اپنا مقصد زندگی نہ سمجھ سکا، اور ایک چند لمحوں میں جناب مالک اشتر نے دعا کے ذریعے سے، حسن کردار کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے اس کو اس کا مقصد حیات، مقصد زندگی یاد دلا دیا۔ تو ناظرین، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنی بھی خدمت کرتے رہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی یاد دلاتے رہیں کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کا مقصد خلقت کیا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ بھی یہ باپ سے مروی تھا، اور دوسرا باپ سے بیٹے سے یہ ہے کہ بیٹے ابراہیم جناب مالک اشتر کے بعد وہی انداز ہے اور وہی شان و شوکت ہے۔ کوفے کی ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، اور ایک غیبت کرنے والا جناب مالک ابراہیم کی غیبت کر رہا تھا، اور جب غیبت کو سنا تو جناب ابراہیم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور سمجھ گئے کہ میری غیبت ہو رہی ہے، مگر رکے نہیں، اور ادھر سے رخ پھیر کے آگے بڑھ گئے۔ اور دوسرے نے جب ان کو دیکھ لیا تو کہا اللہ اب تو قیامت نہ آ جائے تو کم ہے، جن کی غیبت ہم کر رہے تھے اور تم جن کی غیبت کر رہے تھے۔ دکاندار سے بولا کہ وہی ابراہیم ابھی ادھر سے گزر کے گئے۔ اب جو اس نے سنا دوڑتا ہوا، اب باپ کی شان کے خلاف جو گستاخی ہوئی تھی تو باپ کسی چمنستان میں نہیں گیا تھا بندے گنہگار کی بخشش کے لیے، بلکہ باپ مسجد پروردگار میں گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب بیٹے ابراہیم کی شان کے خلاف گستاخی ہوئی تو بیٹا بھی
کسی چمنستان کی طرف نہیں گیا بندے گناہگار کی مغفرت کے لیے یا اس کا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے، باپ کے نقش قدم پر چل کے اللہ کے گھر میں پہنچا، اور ادھر سے یہ دکاندار دوڑتا دوڑتا وہاں پہنچا اور کہا مالک کے بیٹے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ تو اس موقع پہ جائیں ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ جہاں تک معافی کا سوال ہے میں نے اسی موقع پہ تمہیں معاف کر دیا تھا، اور جہاں تک بخشش کا سوال ہے اللہ سے، تو میں اللہ سے بخشش کے لیے اپنا معاملہ میں وہیں تمام کر کے آیا تھا، لیکن اب جب اللہ کا معاملہ ہے تو میں 2 رکعت نماز یہاں پڑھنے آیا ہوں تاکہ اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے، تاکہ تجھ کو خود پرسنل لائف میں تجھ کو خود احساس ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ کسی کی غیبت کے لیے پیدا کیا، کسی کی برائی کے لیے پیدا کیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، قرآن نے صاف صاف لفظوں میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ اور کیا واضح کیا ہے؟ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اللہ فرما رہے ہم نے سکینہ کو، سکون کو نازل کیا مومنوں کے قلوب میں، تاکہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ایمان میں اضافہ ہو، حسد نہ پیدا ہو، دشمنی نہ پیدا ہو، پرائیڈ نہ پیدا ہو، جیلسی نہ پیدا ہو، ایک دوسرے کو مومن کو دیکھے تو اپنی مقصد خلقت، اپنا مقصد حیات یاد کرے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے۔ جب کیوں دی ہے تو پھر یہ بھی یاد کرے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں اور خدمت مخلوق میں بسر ہونا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا اور ائمہ کا طریقہ بھی یہی تھا اور تمام اہل بیت اطہار کا طریقہ بھی یہی تھا۔ جب ہم غلام اچھے ہو جائیں گے تو ہمارے اماموں کی تعریف زمانے میں ہوگی کہ جب غلام ایسے ہیں تو پھر امام کیسے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔